السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک۔ آمین۔ انشاءاللہ آج سورہ 3 کی تفسیر کا ارادہ ہے۔ سورہ 3 جو ہے یہ بھی مکی سورہ ہے اور اس میں کل 8 آیات ہیں۔ سورۃ التین مکیۃ وہی 8 آیات، کہ سورہ 3 جو ہے یہ مکی سورہ ہے اور اس کی 8 آیات ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اس سے پہلے یعنی سورہ انشراح اور اس سے پہلے جو سورہ ضحیٰ، ان دونوں میں بات ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی کہ وہ مقام جس پہ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز کیا ہے نا۔ اور اس کے بعد اب اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، شروع میں تو قسمیں آئی ہیں اور اس کے بعد مقسم علیہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ وہ کیا ہے، وہ یہ ہے، یہ مفسرین اکرام کا اس میں الگ الگ اقوال ہیں، لیکن جمہور کا قول جو ہے وہ کیا ہے کہ مقسم علیہ کیا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت پہ یا بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہ ایک تو انبیاء علیہم السلام کا ایک مرتبہ، ایک رتبہ ہے، وہ تو کسی انسان کے پاس وہاں تک تو رسائی نہیں ہے نا۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو انسان جہاں تک پہنچ سکتا ہے، یعنی جس بلندی تک پہنچ سکتا ہے، اس کا ذکر الگ الگ طرح سے ان صورتوں میں آیا ہے۔ اگر یاد ہو تو سورہ لیل میں بات ہوئی تھی نا مقام صدیقیت کی، یعنی کہ جو انسان اپنے کسب سے یعنی اپنے ایفرٹ سے، اپنی محنت اور مشقت سے جو ہائیسٹ مرتبہ مقام جو حاصل کر سکتا ہے، اس میں وہ جو ہے وہ ذکر ہوا تھا سورہ لیل میں۔ اس کے بعد پھر سورہ ضحیٰ اور سورہ انشراح میں یہ جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام تھا اس کا ذکر ہوا تھا، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب تھے ان دو صورتوں میں۔ اور اب جب یہ سورہ آئی ہے تو کیا ہے کہ اس میں بات ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس ساخت پہ، کس سانچے میں ڈھالا، بنایا۔ اور اس کے بعد پھر آ رہی ہے سورہ علق، اور اس میں سورہ علق کی تو خیر ویسے بھی یہ کہ جو شروع کی جو آیات ہیں تو وہ تو نزول کے اعتبار سے جو شروع کی پہلی جو آیات جو نازل ہوئی تھیں، جن کو لے کے جبریل علیہ السلام غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے، تو وہ آیات ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری صورتیں الگ الگ وجوہات سے، الگ الگ طرح سے اور اپنے مضامین کے اعتبار سے ایک دوسرے سے ربط اور مناسبت رکھتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، ٹھیک۔ وطور سینین، اور طور سینا کی، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی۔ اب یہ جو 3 قسمیں ہیں نا، اس کے بعد ایک آیت آئی ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی وہی ہے کہ الگ الگ ترجمہ، الگ الگ جو تفاسیر کی کتاب ہیں ان سے کیا ہے، تو اس میں کیا ہے کہ یقیناً ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو بہترین ساخت پر، ٹھیک۔ اب یہ کہ شروع کرتے ہیں پہلی آیت سے۔ تو سب سے پہلے تو یہ جو قسم ہے تین اور زیتون، تو ان سے مراد کیا ہے نا، ان سے اصل مراد کیا ہے، اس میں اختلاف ہے۔ اختلاف اس طرح سے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے اصل جو مراد ہے وہ یہی انجیر اور زیتون ہی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ جو زیتون اور انجیر جو خود یہ جو پھل ہیں ان کی بات ہوئی ہے، کیونکہ ان کے فوائد بہت ہیں، ہے نا، یعنی کہ ان کے فوائد بہت سارے ہیں، ان کی خصوصیات الگ الگ ہیں اور انسان کے لیے مفید بھی بہت ہیں،
ہے نا. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو یہ بات تو پہلے بھی کر چکے ہیں نا ہم لوگ کہ اس میں ایک شہادت کا پہلو یہاں پہ یہ کہ بہت واضح ہے. ٹھیک. اب یہ ہے کہ کچھ کا اقوال یہ ہے کہ اس سے مراد جبل تین ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ پہاڑ جو کہ جہاں پہ کہ یہ انجیر جو ہے وہ بہت وافر مقدار میں ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اور اس طرح سے تو کئی مرتبہ ایک عرب کا ایک یہ طریقہ یہ رہا ہے کہ جس جگہ پہ کوئی چیز بہت زیادہ اگدی ہو یا وہاں پہ پیداوار اس چیز کی زیادہ ہو تو اس کو اس نام سے پکارا جاتا ہے، جیسے وادی النخل. ٹھیک ہے. یعنی وادی النخل، نخل کھجور کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ وادی جہاں پہ بہت سارے کھجور کے درخت ہوتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ جبل تین جو ہے یہ شمالی عراق جو ہے اس کا ایک علاقہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا ایک پہاڑی علاقہ ہے اور اس میں کثرت سے انجیر ہوتی ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس سے مراد یہ جو ہے پہلی جو آیت ہے تو اس سے مراد جو ہو وہ جبل تین ہو. اب اس کی جو خاصیت ہے وہ کس طرح سے لی جا سکتی ہے، وہ یہ کہ جو جبل یہ جودی پہاڑ، وہ پہاڑ جس پہ نوح علیہ السلام کی کشتی، جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب وہ باڑھ آئی تھی اور پوری زمین جو ہے وہ غرق ہو گئی تھی، یعنی کہ سیلاب آ گیا تھا، تو اس میں نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ جودی پہاڑ پہ آ کے رکی تھی. تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو جبل تین ہے یہ جودی پہاڑ جو ہے یہ وہاں پہ ہی پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ پھر زیتون سے کیا مراد ہے؟ تو زیتون سے مراد جو جن لوگوں نے یہ کہا ہے، کہتے ہیں کہ یہ جبل تین ہے، تو پھر زیتون سے مراد کوہ زیتون. ٹھیک ہے. وہ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جو کہا جاتا ہے کہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام نے واعظ و نصیحت کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے یہ مسجد اقصیٰ کے قریب ہے. ٹھیک. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد یہ انجیر اور زیتون ہی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے جو کچھ مفسرین کا جو قول ہے کہ اس سے مراد جبل تین اور جبل زیتون ہو سکتے ہیں. ٹھیک. اب کیا ہے؟ وطور سینین. اب طور سینا یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے یہ بالاتفاق یہ جو ہے یہ وہ پہاڑ جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی. اور یاد ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو ہم نے قصہ بہت تفصیل سے کیا ہے تو اس میں اس پہاڑ کا بھی ذکر آیا تھا. ٹھیک ہے. اور اسی جگہ پہ جا کے پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ توریت نازل فرمائی تھی. ٹھیک. تو اس سے مراد جو ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس سے مراد کیا ہے نا، یعنی اس جگہ کا نام ہے یہ. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے اب ایک جو چیز آتی ہے کہ ایک یہاں پہ آیا ہے طور سینین. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے قرآن شریف میں ایک اور جگہ آیا ہے سیناء. ٹھیک ہے. تو یہ سیناء اور سینین یہ کیا ہے؟ تو یہ دونوں اسی پہاڑ کے نام ہے نا. طور ویسے عربی میں جو کہا جاتا ہے، طور کہا جاتا ہے وہ جگہ جو بہت ہری بھری ہریالی جگہ ہو. ٹھیک ہے. جو جس میں جس کو کہتے ہیں کہ پیڑ جو ہیں یعنی سبز پیڑ بہت زیادہ مقدار میں اگے ہوئے ہوں، اس پہاڑ کو طور کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ پہاڑ یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ یہ اس طور سینین کی بات ہو رہی ہے یا پھر وہ پہاڑ جس پہ کہ بہت سارے پیڑ تھے. ٹھیک. تو یہ بھی بات ہو سکتی ہے. اب کیا ہے کہ یہ جگہ خاص ہے نا. اور یہ جگہ خاص اس طرح سے ہے، اس اعتبار سے کہ اس جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان سے بات کی ہے نا، موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا. ٹھیک. اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. اور اس امن والے شہر کی. اور اب یہ امن والا شہر اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، اس پہ بھی سب کا اتفاق ہے کہ امن والا شہر جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جس کو مکہ کے نام سے ہم جانتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کیا ہوا تھا؟ یہاں پہ اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ جگہ چنی تھی، جیسے طور سینین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے چنی تھی، ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ملک الملک. ٹھیک ہے. مالک الملک اس نے چنی تھی یہ کوہ طور جو ہے. ٹھیک ہے. طور سینین جو ہے وہ چنی تھی جگہ
ایک انسان سے کلام کرنے کی. یعنی دنیا میں اگر کوئی جگہ ہے جہاں پہ براہ راست ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے کسی سے کلام کیا ہے تو وہ طور سینین ہے. ٹھیک ہے. اور یہ حاذا البلد الامین جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے چنی، مخصوص کی اپنے گھر کے لیے، ہے نا. کعبہ، بیت اللہ جس کو کہا جاتا ہے، وہ تو یہیں پہ ہی ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو چنا جس کو کہتے ہیں کہ اپنی وحی کے لیے. یعنی جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہیں پہ آئے، اور وحی کا سلسلہ جو خاتم النبیین، یعنی جو اللہ تعالیٰ آخر بار، یعنی جو ایک وحی کا جو سلسلہ جو شروع سے چلا آ رہا تھا، وہ اب جو آخر جو فائنل جو وحی ہونی تھی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی شہر کو چنا تھا، ہے نا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسی شہر کو چنا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یہیں پہ ہی ہوئی. ٹھیک ہے. تو اگر دیکھیں اس کو تو کیا بات ہو رہی ہے کہ درجہ بدرجہ، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر دیکھیں تو کیا ہو رہا ہے کہ من الفاضل الی الافضل، یعنی کہ ایک فضیلت والی چیز سے جو سب سے زیادہ فضیلت والی چیز ہے اس تک جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو ایک بات آئی تھی نا طور سینین، اور ایک اور جگہ جو ذکر کیا گیا ہے سینا کا. ٹھیک ہے. وادی سینا. تو یہ اس طرح سے کیوں ہے؟ تو سنین اور سینا یہ دونوں ایک ہی جگہ ہے. ٹھیک ہے. اور جیسے ہوتا ہے نا کہ الگ الگ ڈائلیکٹس ہوتے ہیں، جو لہجہ ہوتا ہے، یا ایک ہی جگہ کو الگ الگ ورژنز یا الگ الگ نام سے جو پکارا جاتا ہے. اور یہ جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ ہیبرو زبان کا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ جو اہل کتاب، جو اس وقت کے جو یہود تھے، یہ ان کے جو علماء تھے، صرف ان کو یہ نام پتہ تھا. اور ویسے اگر دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ عربی. ٹھیک. اور امی، ہے نا. تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی چیز کا ذکر کر رہے ہیں جو ان کی مقدس چیز ہے نا. یہ تو جو یہود تھے یہ تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، اور اس چیز کو تو مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے توریت ان کو عطا کی تھی. یہ ساری چیزیں تو وہ بھی جانتے تھے اور وہ مانتے تھے. اور ان کے جو علماء تھے ان کو ہی یہ جو الگ الگ جس کو کہتے ہیں نا نام تھے اس جگہ کے، وہ ان کے جو علماء اکرام تھے صرف انہی کو پتہ تھے، یہ عام لوگوں کو نہیں پتہ تھے، ہے نا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب امی اور عربی ہونے کے باوجود اگر وہ الگ الگ نام بول رہے ہیں تو وہ اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے نا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ الگ الگ نام جو کہا جاتا ہے، مفسرین اکرام جو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ الگ الگ نام ذکر فرمائے، یہ ایک ہی جگہ کا نام ہے اصل میں. ٹھیک. اب امین جو ہے یہ ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ امانت سے آیا ہو، اور دوسرا جو کہا جا سکتا ہے کہ یہ امن سے آیا ہو. ٹھیک ہے. امین جو ہے امانت اور امن. اگر امانت کا مطلب لیا جائے تو کیا ہے کہ جو ابھی بات ہوئی تھی کہ اسی جگہ پہ، اسی شہر میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا کہ ایک امانت کے طور پہ یہاں پہ ہی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، یہیں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہیں پہ وہ وحی کا سلسلہ جو آخری دفعہ جو ہونا تھا وہ اس کی شروعات اللہ تعالیٰ نے یہیں سے کی، ہے نا. بلد الامین. اس کے بعد جو اپنے فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جس کو کہ کہا گیا ہے نا روح الامین، جبرائیل علیہ السلام کو کہا گیا ہے نا، تو وہ بھی اسی شہر میں آئے تھے. اور اسی طرح سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس سے مراد امن ہے، تو امن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ امن مطلب پیس. ٹھیک. اور یہ اس شہر کا ایک معجزہ ہے کہ جو بھی یہاں پہ آتا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ تو زمانہ جاہلیت تھا، لیکن تب بھی مکہ میں کوئی آتا تھا تو وہ امن میں ہوتا تھا، یعنی کہ امن اس کو دیا جاتا تھا. ٹھیک. اور اس کو ایک خود جس کو کہتے ہیں کہ امن محسوس ہوتا تھا، ہے نا. اب کیا آیا؟ اب یہ جو آیت نمبر 4 ہے اس کے لیے آتا ہے، اور اس کے الگ الگ اقوال ہیں. بہرحال جو جمہور کا قول ہے اس کے حساب سے یہ ہے مقسم علیہ. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بے شک ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے.
یا پھر یقیناً ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو بہترین ساخت پر. ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ اس کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو شروع کی جو 4 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، 3 ہے، زیتون ہے، طور سینین ہے اور بلد الامین، یہ 4 قسمیں ہو گئی نا. تو یہ ذکر کر کے یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں جن کا ذکر فرمایا ہے تو وہ کون کون ہے. 3 سے جو ابھی بات ہوئی تھی نا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی وہاں روکی، ایک ہو گئے نوح علیہ السلام، ٹھیک ہے. پھر زیتون عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، پھر طور سینین سے کیا ہوا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، اور بلد الامین سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر تھوڑا سا سوچیں اور تھوڑا ہسٹوریکلی جا کے دیکھیں تو مکہ کی جو شروعات ہوئی تھی، اس بلد الامین کی جو شروعات ہوئی تھی وہ کس سے ہوئی تھی؟ وہ تھی ابراہیم علیہ السلام سے. جو بیت اللہ کی جو تعمیر کی تھی، جو بنیاد رکھی تھی، وہ تو ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تھی. اور یہ کہ مکہ کی جو ایک آبادی کی جو شروعات ہوئی تھی وہ تو ابراہیم علیہ السلام کی ذریت سے ہوئی تھی، ہے نا، ان کی اولاد سے اور ان کی جو اہل و عیال سے ہوئی تھی. تو اس بلد الامین میں کس کا ذکر آ گیا؟ ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. ٹھیک ہے، یہ سب ہو گیا. تو اب جب ان 4 کا ذکر ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے. اب یہ چیز لے کے، ٹھیک ہے، اور یہ دیکھیں یہ صورتیں جو جز امہ کی جو صورتیں ہیں نا، تو یہ کیا ہے کہ یہ پہلے بھی بات ہوئی ہے نا کہ بہت آسان صورتیں، ایک سرسری طور پہ اگر دیکھیں، اور ایک یہ کہ ہاں ترجمہ کرنے کے لیے یاد کرنے کے اعتبار سے چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، آسان الفاظ ہیں، کوئی جس کو کہتے ہیں نا مشکل لغت نہیں ہے اور وہ ہے. لیکن اگر اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش کریں اور اس کی تفسیر اور اس کی تفصیل اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو اس میں بے حد گہرائی ہے. ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں اس کا جو کما حقہ ہے وہ تو ہم لوگوں میں سے کوئی نہیں کر سکتا، ہے نا، اور یہ کہ بہت زیادہ گہرائی میں ہم بھی نہیں جا سکتے، اس لیے کہ ہمارا علم بھی ایک محدود علم ہے. اور اس کے بعد بہرحال ایک وقت کی بھی تحدید ہوتی ہے، مطلب یہ کہ وقت کے دائرے میں رہ کے ہی ہم لوگوں کو کام کرنا ہے. اور پھر ایک جو بہت بڑا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ گہرائی میں اگر جا کے اور وہ کریں گے تو پھر مطلب بہرحال ہم لوگوں کا نہ اتنا صبر اور برداشت اور نہ اتنا فہم ہے کہ ہم لوگ پھر اس کو بہت گہرائی تک سمجھ پائیں، ہے نا. بہرحال ہم لوگ کی اپنی اپنی لمیٹیشنز ہیں، اور بہت زیادہ اس کے بارے میں اگر بات ہوگی تو وہ کیا ہونے لگتا ہے آج کل ہم لوگوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہو گیا ہے وہ بوریت کا ہو گیا ہے، کہ پھر وہ جیسے وی اسٹارٹ زوننگ آؤٹ. تو یہ کہ وہ جیسے سمجھ میں اور آنا بند ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد سننا اور سمجھنا بھی جیسے بند ہونے لگتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ دیکھیے اب فی الحال جو دور چل رہا ہے ہم لوگوں کا، ہے نا، وہ کیا ہے؟ دور دجالیت. ٹھیک، اب دجالی دور کا ایک جو وہ ہے سب سے بڑا، جیسے ہی جب اس چیز کا ذکر آتا ہے تو ہم لوگوں کے ذہن میں کیا ایک چیز آتی ہے کہ دجال کی ایک آنکھ. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ جو دور ہے اس میں ایک آنکھ جو ہے وہ بند ہو چکی ہے. اکثریت کی، اکثر لوگوں کی ایک آنکھ جو ہے وہ بند ہو گئی. وہ جو بند ہوئی ہوئی آنکھ ہے وہ کیا ہے؟ آخرت کی آنکھ، وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کو سمجھ سکتی ہے. ٹھیک ہے، وہ آنکھ جو کہ جس میں روحانیت ہے وہ سب بند ہو گیا ہے. جو آنکھ کھلی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ جو جسمانیت والی ہے، جو جس کو کہتے ہیں نا کہ جو تحقیق والی ہے یا تفتیش والی ہے، جس پہ ریسرچ ہو رہی ہے آج کل اگر دیکھیں، یا جس پہ مطالعہ ہو رہا ہے، جس پہ سٹڈیز ہو رہی ہیں، ریسرچز ہو رہی ہیں، ٹیکنالوجی ہے، یا پھر جس کی جستجو آج کل زیادہ تر لوگوں کو ہے، تو وہ کیا ہے؟ روحانیت پہ تو کوئی محنت نہیں کر رہا. چاہے آپ لوکل پبلک کو لیں، چاہے پھر جو تھوڑے اونچے پڑھے لکھے انٹلیکچوئلز ہیں ان کو بھی دیکھ لیجئے، تو کس پہ زیادہ کام ہو رہا ہے؟ جو فزیکل اینٹیٹیز ہیں ان پہ زیادہ کام ہو رہا ہے نا. آخرت کے لیے تو وہی ہوتا ہے کہ بھئی کس نے دیکھا ہو نہ ہو، جب ہوگا تو دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تو کو کسی نے دیکھا ہے کیا؟ تو بات وہی ہے کہ وہ آؤٹ آف فوکس ہوئی ہیں وہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم لوگ فزیکلی ان کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، وہ ہمارے دائرے سے باہر
ہوتی جا رہی ہیں. اور یہ جو ہے یہ ایک عمومی چیز ہے. یہ ہم اسپیسیفکلی یہ نہیں کہ ہم لوگوں کے یا مسلمانوں کے، وہ نہیں، ایک عمومی سطح پہ یہ چیز ہو رہی ہے. ایک نارمل لیول پہ اب یہ چیز ہم سب لوگ اس چیز کا احساس کرتے ہیں اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ سب چیزیں اب دھیرے 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 جو ہیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں، ہے نا. اب اصل جو توجہ جو ہو رہی ہے وہ فزیکل جو اینٹیٹیز ہیں اس پہ ہو رہی ہے. اب وہ فزیکل کیا ہے؟ فزیکل مطلب یہ کہ جو چیزیں دکھتی ہیں، جو سمجھ میں آتی ہیں، مطلب چاند، سورج، ستارے، یونیورس ہے. اگر بہت زیادہ تمہیں پڑھائی کرنی ہے، دیکھنا ہے، سوچنا ہے، سمجھنا ہے، ریسرچ کرنا ہے، ایکسپیریمنٹ کرنا ہے، تو وہ یونیورس پہ کرو. جو فزیکل اینٹیٹیز ہیں ان پہ کرو. جو دنیا دکھائی دے رہی ہے اس کی محنت کرو، ہے نا، اس کے لیے مشقت کرو. جو چیز دکھائی نہیں دے رہی ہے یعنی آخرت، اس پہ مشقت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تمہارا جسم ہے، تمہیں دکھائی دے رہا ہے، تم اس کا خیال نہیں رکھو گے تو تم بیمار پڑ جاؤ گے. تو تم اس کا خیال رکھو، کیونکہ اس کا خیال نہ رکھنے سے جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ دکھائی دیتی ہیں. اور وہ بیماریاں جب ہوتی ہیں تو ان کی جو دوا ہوتی ہے، جب وہ دوا کرتے ہیں تو اس کا اثر بھی دکھائی دیتا ہے. ٹھیک. اب اس کے برعکس، اس کے کنٹراسٹ میں کیا ہے کہ روح پہ کام، روح نہ دکھائی دے رہی ہے، اور اگر ٹھیک ہے روح کا تم اس پہ محنت کر بھی نہیں رہے ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق پڑ رہا ہے اس سے؟ اگر روح بیمار ہے بھی تو اس کی دوا کیا ہے وہ بھی کسی کو ایسا نہیں پتہ نہیں ہے، پتہ تو ہے، لیکن ہاں اس پہ کام کرنے سے وہ جو مشقت جو جھیلنی پڑتی ہے اور وہ اس کے اثرات بظاہر تو نظر نہیں آتے ہیں، ہے نا، اپیرنٹلی ویزیبل تو نہیں ہوتے ہیں، وہ دکھائی تو نہیں دیتے. تو پھر ٹھیک ہے، کیا ضرورت ہے اس روح پہ کام کرنے کی؟ یا روح اگر کسی مرض میں مبتلا ہے یا بیمار ہو رہی ہے، کمزور ہو رہی ہے یا بدحال ہو رہی ہے تو اس پہ دھیان دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ چیز دکھائی نہیں دے رہی ہے. اور روح پہ اگر کام ہو رہا ہے، یا پھر کوئی بھی انسان اگر محنت کر رہا ہے نیکی پہ چلتے ہوئے، ہے نا، ایمانداری سے، تو کیا کہا جاتا ہے آج کل؟ اس کو بیوقوفی کہا جاتا ہے زیادہ تر، تو ہے نا. تو بات وہی ہے کہ یہ جو دجالیت کا جو دور چل پڑا ہے تو وہی ہے کہ روح والی جو آنکھ ہے وہ بند ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، پتہ نہیں ہے، اور بات وہی ہے کہ وہ آنکھ بند ہے تو وہی ایک ایٹیٹیوڈ ہو گیا کہ پتہ نہیں وہ چیز ہے بھی کہ نہیں ہے، بس ایسی ہی کوئی ہائپوتھیٹیکل سی چیز ہے شاید، ہے نا. تو اگر ویسے دیکھیں تو دھیرے دھیرے کر کے ہم سب لوگ ان چیزوں میں اب ایک مادہ پرستی جس کو کہا جاتا ہے نا، مٹیریلزم، اس میں ہم سب لوگ دھیرے 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 آ رہے ہیں. علم والے بھی، جن کے پاس علم نہیں ہے وہ بھی، ایمان والے بھی، جن کے پاس ایمان نہیں ہے وہ بھی، ہے نا. تو بات یہی ہے. اب جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو امبیلنس ہے، یعنی کہ ہم لوگ، انسان جو ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے انسان کو، وہ مرکب ہے، یعنی کہ اٹ از اے کمپوزٹ کریچر. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس میں اس کا جسم بھی ہے، اس کی فزیکل اینٹیٹی، اور اس کی روح بھی ہے جو اس کی اسپریچول اینٹیٹی ہے نا. یعنی کہ ایک روحانی وجود اور ایک جسمانی وجود، جس کی بات کئی بار الگ الگ صورتوں میں، الگ الگ مضامین میں کئی بار ذکر ہوا ہے. ٹھیک ہے، جسمانی یعنی حیوانی وجود اور روحانی وجود. ٹھیک ہے، جس کا تعلق جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ جو اوپر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جو ہے وہ اس روح کا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جو مرکب کیا ہے، وہ ان دونوں چیزوں سے کیا ہے. ٹھیک ہے، جب امبیلنس آتا ہے، یعنی کہ ہم جو ابھی بات ہوئی ہے نا کہ جسمانیت کو ہم زیادہ توجہ دے رہے ہیں، اس کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں، تو یہ جو امبیلنس آ رہا ہے تو اس کا نام ہی دجالیت ہے. یعنی وہ جو امبیلنس، وہ جو ایک آنکھ بند کر کے جو ہم لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیا ہے، اور یہ جو ہے یہ ایک عمومی سطح پہ، ایک آن اے جنرل لیول یہ چیز ہو گئی ہے اب. ٹھیک ہے، اکثریت جو ہے وہ اس چیز میں مبتلا ہو گئی ہے، اور جو نہیں بھی ہوا ہے تو اگر اب تھوڑا پہلے زمانے سے کمپیئر کریں تو ہم سب لوگوں میں یہ چیز آ گئی ہے. اور اس کا جو سب سے زیادہ جو خوفناک نتیجہ جو نکلا ہے وہ کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو جانور سمجھنے لگا ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ چاہے آپ سائنس اس میں ڈال لیں،
چاہے آپ لاجکس ڈال لیں، چاہے فلاسفی ڈال لیں، چاہے سائیکالوجی ڈال لیں، کیونکہ سائیکالوجی بھی جو ہے وہ جو انسان کی جو فزیکل اینٹی ہے نا، چاہے وہ برین ہے، چاہے وہ جو بھی چیزیں ہیں، لیکن انہی کو مد نظر رکھتی. اس کی جو اسپریچول جو اینٹی ہے، جو روحانیت ہے، وہ یہ جو فلاسفی اور فزیولوجی اور یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ جو اسپریچول اینٹی ہے اس کو ذہن میں نہیں رکھتے، اور وہ ذہن میں رکھ بھی نہیں سکتے، کیونکہ وہ چیز جو ہے وہ پروون نہیں ہے. مطلب وہ نہ دکھتی ہے نہ وہ ظاہر ہوتی ہے، تو سائنٹیفکلی تو وہ موجود ہی نہیں ہے نا. مطلب سیدھی سی بات ہے کہ آپ نے ڈائسیکٹ کیا جس کو بھی، اور آپ نے دیکھا تو روح تو کہیں نہیں ملی، تو ان کے حساب سے تو یہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی نا. اور اس جس کو کہتے ہیں نا شکنجے میں ہم سب لوگ کسی نہ کسی درجے میں ہم سب لوگ آ چکے ہیں، ہے نا. تو بات وہی ہے کہ انسان جو ہے اس کی فزیکل اینٹی بالکل ہے، اس کی جو فزیولوجیکل جو ایک اس کا وجود ہے وہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، نفخت من روحی، ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی روح پھونکی ہے. جو نقطۂ نوری جو ہے انسان کے اندر، وہ کہیں اس دور میں آ کے اکثر لوگوں کے ذہن سے اور لوگوں کے جو افکار، یعنی لوگوں کی جو ذہنیت ہے، اس سے یہ جو چیز ہے وہ نکل چکی ہے نا. اور اس کی وجہ سے جو انسان کا اصل مقام جو ہے نا، جو اصل مقام جو انسان کو ملا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا تھا، وہ اس کی روحانیت کی وجہ سے تھا. اور وہ انسان جو ہے کہیں کھو گیا ہے، کھو چکا ہے. وہ جو مقام جو تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا تھا. انسان جو ہے یہ بنی آدم علیہ السلام کیا تھے؟ مسجود الملائکہ تھے. اللہ تعالیٰ نے سجدہ کروایا تھا فرشتوں کو، ہے نا، اس انسان کے سامنے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک رتبہ، ایک مقام دیا تھا. اور یہ جو ایک جس کو کہتے ہیں نا فکرہ جو شروع ہوا ہے، جو دورہ دجالیت والی جو ایک چیز ہوئی ہے، تو اس سے جو انسان کا جو اصل مقام تھا نا وہ کہیں کھو گیا ہے، کہ انسان خود اپنے آپ کو اس لائق اب سمجھتا ہی نہیں ہے. ٹھیک. تو اب اگر شروع کی جو قسمیں دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ شروع میں ان لوگوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، ان لوگوں کی عظمت، یعنی یہ جو نبی اور پیغمبر جن کا ذکر ہوا ہے نا، نوح علیہ السلام، یہ سب کون تھے؟ یہ سب اولو العزم من الرسل، یعنی کہ 4 نبیوں کو کہا جاتا ہے، جو کہ جس کو کہا جاتا ہے نا کہ they were the strongest of them all. تو نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. اور اس سے یہاں پہ ذکر ان جو 4 قسمیں ہیں اس میں کس کا؟ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہ ہم ان کے سیکوینس سے بتا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کو بتا کے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی عظمت کا ثبوت دیا پہلے، کہ یہ بھی تو انسان تھے، ہے نا، یہ لوگ بھی تو سارے انسان تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین ساخت پہ بنایا ہے. ٹھیک ہے نا. تو انسان کا ایک جو ہوتا ہے وہ اندر کا وجود ہوتا ہے، اور ایک اس کا ظاہری یا جو باہر والی جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب اگر دیکھیں تو پہلے زمانے میں کوئی بھی ریلیجن ہو، ٹھیک ہے، اس میں 3 چیزیں ضرور ہوتی تھیں. ایک تصور تو تھا ایک الہ کا، ہے نا، چاہے آپ اس کو الہ کہیں، لارڈ کہیں، گاڈ کہیں، جو بھی ریلیجن آپ لے لیں، اس میں یہ تو تھا کہ کوئی ایک تو ہے جو ہے نا، چاہے اس کو رب کہیں، الگ الگ ریلیجنز میں وہ بھی کہا جاتا ہے نا. تو یہ تو تھا کہ ہاں کوئی ایک تو ہے. ٹھیک. اس کے بعد پھر سارے ریلیجن تقریباً ایک جس کو کہا جاتا ہے نا کہ مرنے کے بعد دوبارہ کی زندگی، اس کا بھی ایک کانسیپٹ تھا. ٹھیک ہے. چاہے وہ جس طرح سے بھی ہو، چاہے وہ ایک کروکٹ کانسیپٹ ہو گیا ہو، وہ اپنے اوریجنل فارم پہ نہ ہو، لیکن یہ تو تھا کہ ہاں مرنے کے بعد دوبارہ سے جینا ہے نا. اب چاہے یہ کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ خیالات کہیں بدلتے بدلتے اس حد تک وہ ہو گئے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے دوسرا جنم ہوگا تو جو بھی ہے جانور بنیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن یہ کانسیپٹ ضرور تھا. اور وہ تقریباً ہر ریلیجن میں یہ تھا کہ جو بھی تم اس دنیا میں کرو گے، اپنی اس زندگی میں کرو گے، تو اس کا اثر
تمہارے اوپر ہوگا تمہارے مرنے کے بعد. تو یہ مور اور لیس ایک کانسیپٹ تو تھا پہلے زمانے تک, ٹھیک ہے, اور بہت پہلے جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہم لوگ جو ابھی فی الحال لوگ موجود ہیں ان کو یہ سب چیزیں ہیں پتہ, کیونکہ ہم لوگوں نے وہ دور دیکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایک جو تھا ایک اور کانسیپٹ جو ہر ریلیجن میں تھا, وہ تھا روح کا کانسیپٹ, ہے نا. تو یہ تین چیز چاہے جو بھی ریلیجن ہو, چاہے یہ کہ ان کے عقائد جتنے بھی فاسد ہو گئے ہوں, لیکن بیسک ایک یہ کانسیپٹ سب میں تھے, ٹھیک ہے. لیکن آج کل فی الحال یہ تو جو دور چل رہا ہے اور جو آ رہا ہے, اس کا جو تھاٹ پروسیس ہے وہ بالکل چینج ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. اب تو ایتھیزم کی بات سب سے زیادہ ہوتی ہے, مطلب یہ کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی بھی خدا کو نہیں مانتا. مطلب یہ کہ یہ کائنات خود اپنے اس پہ ہے, خود بن گئی, خود چل رہی ہے, خود سب کچھ ہو رہا ہے, اس میں کسی ایک کا ہاتھ نہیں ہے. مطلب الہ ہے, رب ہے, گاڈ ہے, لارڈ ہے, اللہ ہے, کسی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. بس یہ کائنات جو ہے وہ اپنے سے شروع ہوئی تھی, اپنے سے چل رہی ہے, اپنے سے ہی ختم ہو جائے گی, اور بس وہی ہے کانسیپٹ. تو وہ جو ایک الہ کا جو کانسیپٹ تھا وہ کیا ہو گیا کہ وہ یونیورس ہے, اپنے سے بنی ہے, جب تک ہے تب تک ہے, جب ختم ہوگی تو ختم ہو جائے گی, ہے نا. اس کے بعد جو ایک آخرت والی زندگی, یعنی کہ مرنے کے بعد والی زندگی والا جو کانسیپٹ تھا, اب وہ چینج ہو کے کیا ہو گیا ہے کہ جو زندگی ہے بس یہی زندگی ہے, اسی کو جی لو, ہے نا. لیو لاف کیا ہے, لیو لو لاف, یا پھر کیا ہے, ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری. مطلب بس زندگی اسی کا نام ہے اور اسی کو ہی جی لو, جو کرنا ہے بس ابھی کر لو, ہے نا. اس کے بعد پتہ نہیں کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور اس کے بعد ایک جو روح کا جو ایک کانسیپٹ تھا کہ اس پہ کام کرنا ہے, نیکی ہے, عمل صالح ہیں, یہ سب روح کی غذا تھی, ہے نا. تو وہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے, یہ سب کرنے سے کوئی جس کو کہتے ہیں نا کہ نتیجہ دکھائی ظاہر تو نہیں ہو رہا ہے. تو کیا ہے کہ جو جسم ہے اس پہ بات آ گئی ہے کہ اپنا خیال رکھنا, می ٹائم ہے, اور اپنا خیال رکھنا کوئی بری بات تو نہیں ہے. تو بات جو ہے وہ روحانیت سے اب کدھر شفٹ ہو چکی ہے, جسمانیت پہ, ہے نا. اور اگر ویسے دیکھیں تو واقعی جو ایک وہ ہے نا, جتنا اب اس زمانے میں ایک توجہ دی جاتی ہے نا لکس پہ اور اپنے جسم پہ, چاہے وہ ایکسرسائز ہو, چاہے وہ جم ہو. پہلے کے زمانے میں, مطلب آج سے جو بھی ہے 50 سال پہلے, خود ہم لوگ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ تھے جو جم جاتے تھے, اور اب دیکھ لیں, ٹھیک ہے. تو یہ نہیں کہ یہ سب بری باتیں ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ وہ فوکس جو ہے وہ شفٹ ہو چکا ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ جسم دیا ہے تو اس کا بھی خیال رکھنا ہے, لیکن اس کا ہی نہیں رکھنا ہے, اس کا بھی رکھنا ہے نا. بیلنس تو رکھنا ہے. روح اگر جسم کا خیال اتنا رکھا جا رہا ہے کہ وہ چاہے, اب خیر اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جانے, لیکن بہرحال یہ اب ہم سب لوگوں کو اپنے اپنے لیول پہ تو یہ چیز پتہ ہے کہ ہاں روحانیت سے جو زیادہ توجہ اب دی جا رہی ہے وہ جسمانیت پہ دی جا رہی ہے نا. کہ جو فزیکل جو باڈی ہے اس کا خیال کس طرح سے رکھ لیں, کیسے کر لیں, یہ بھی کر لیں, وہ بھی کر لیں. تو ہر چیز جو ہے وہ بیسکلی وہ فوکس بنتی جا رہی ہے نا. اور اگر اور جس کو کہتے ہیں کہ سائنٹیفکلی اور زیادہ آگے بڑھ جائیں تھوڑا سا, تو اس میں کیا ہے کہ جو چیزیں ہیں, اگر کوئی آدمی کچھ غلط بھی کر رہا ہے تو وہ کیا ہے, تو وہ تو اس کی جینز ہیں, وہ جینیٹکس ہیں اس کا, ہے نا. تو اس میں اس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے. اب کیا کریں, مطلب جینز ہیں, کروموزومز ہیں, اور بس اس میں اس طرح سے ہے. اور یہ کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ پری پروگرامڈ ہے انسان, کہ اس میں اس کا اپنا کچھ وہ ہاتھ ہی نہیں ہے, جینز ہیں. اب اس کی جینز جو بھی وہ کرتی ہیں, ٹرانسکرپٹ اور ٹرانسکرائب کرتی ہیں, پھر اس سے پروٹینز ڈیولپ ہوتے ہیں, اور پھر انسان کو آمادہ کر دیتے ہیں جو بھی اس کو کرنا ہے اس چیز پہ. تو بات یہ ہے کہ ایک وہ جو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک جو مقام, ایک جو رتبہ دیا تھا انسان کو, ہے نا, تو وہ اپنے لاجکس اور اپنی پڑھائی اور ان سب کے چلتے ہوئے انسان اپنے آپ کو کہاں سے کہاں لے کے آ گیا ہے. اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ پڑھائی نہیں کرنی ہے, بات وہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہاں وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بنائی تھی اور جو چیز بتائی تھی اور جو احکام دیے تھے, اگر اس کو چھوڑ کے اور پھر اس اللہ کو ہی اگر چھوڑنے لگے تو پھر وہ سری گمراہی ہے. ٹھیک.
اب اس میں کیا ہے، ایک ایک اس پہ آتے ہیں، ٹھیک ہے، جو الفاظ ہیں اس پہ. لقد، ٹھیک ہے، لام جو ہے، لام آتا ہے تاکید کے لیے، ٹھیک. پھر اس کے بعد آیا ہے قد. قد کیا ہے؟ قد کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ تحقیق، یعنی تاکید کے لیے. تو یہ دو چیزیں آ گئیں تاکید کے لیے، یعنی کتنی زیادہ امفسس کے ساتھ، کتنی زیادہ تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بیان کی ہے. کیا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور خلقنا کیا ہے؟ ہم نے بنایا ہے نا، یعنی کہ ہم نے خلقت کی، ہم نے اس کو بنایا ہے، ہم نے کریٹ کیا ہے. اور یہ نا کی جو ضمیر ہے یہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہے، ٹھیک. پھر احسن. اچھا، انسان تو انسان، اور اس سے پہلے ہم لوگ انسان کے اس میں اور جو پہلے صورتیں گزر چکی ہیں اس میں کافی تفصیل سے اس کی بات آ گئی ہے، ٹھیک ہے. اب آیا احسنی. احسن جو ہے وہ اس میں تفضیل ہے، سین نون، حسن، حسین، حسنہ، یہ اس سے ہے. اور احسن یعنی کہ بہترین، ٹھیک ہے. اور بہترین صرف جس کو کہتے ہیں بظاہر نہیں، بہترین وہ جو کہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا صورت اور سیرت، یعنی ظاہری باہر کی طرح، باہر سے بھی اور اندر سے بھی، ہے نا، یہ ظاہری اور باطنی طور سے بہترین، خوبصورت، ٹھیک ہے. تو یہ احسن یہ ہو گیا. اور پھر تقویم جو ہے، تقویم یہ کس سے آیا ہے؟ یہ جو ہم لوگ ویسے کرتے ہیں نا، قامہ یقوم، کھڑا ہونا، ٹھیک ہے، یعنی کھڑا کر دینا، ٹھیک. تو تقویم جو ہے وہ چیز ہے جب آپ کسی چیز کو کھڑا کریں، ٹھیک. اور تقویم بیسکلی اس کے لیے آتا ہے کہ جب آپ الگ الگ سمجھ لیجئے چیزیں، ایک جو بات ہوئی تھی نا کہ انسان مرکب ہے، تو الگ الگ کمپوننٹس لیں اور اس کو اس طرح سے ملائیں اور اس کو جوڑیں کہ پرفیکٹ بیلنس جو ہوتا ہے نا وہ ہو، ٹھیک ہے. کہ بالکل بہترین طریقے سے آپ نے دو چیز یا کچھ چیزوں کا مرکب اس طرح سے بنایا کہ بالکل پرفیکٹلی بیلنس وہ ہو، ہے نا. کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بنایا ہے تو فزیکلی بھی اور اسپریچولی بھی اس کو بیلنسڈ بنایا ہے نا. لیکن بات وہی ہو گئی کہ انسان اسی رب کو بھول چکا ہے نا. جو ہم لوگوں نے کس میں کیا تھا، دیکھیے اس وقت سورہ کا ہمیں نام نہیں یاد آ رہا ہے، ما یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ہے نا. کہ کون سی چیز ہے جس نے تمہیں تمہارے کریم رب سے، جس کو کہتے ہیں نا کہ غفلت میں ڈالا ہوا ہے، دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. تو بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو بہترین ساخت پیدا کیا، لیکن انسان اسی اپنے رب کو بھول گیا اور کیا کیا کہ خود بخود وہ ذلیل ہو رہا ہے اور ہوتا چلا گیا ہے، اور خود جس کو کہتے ہیں نا ڈسگریس کرتا ہے اپنے آپ کو، ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نے جس کو کہتے ہیں کہ شروع میں بتا دیا اپنے جو رسل ہیں، ہے نا، اولو العزم من الرسل، ان کا ذکر فرمایا، اور ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے کہ اگر انسان، مطلب یہ کہ انسانوں میں جو بہترین جو تھے ان کی ایگزامپل دے کے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک کیپیسٹی رکھی ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے. یعنی یہ جو بہترین مثالیں ہیں ہمارے سامنے وہ ہیں، لیکن کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے رب کو اور اس کا جو مقصد تھا یہاں آنے کا وہ سب کچھ بھول بیٹھا ہے، ٹھیک ہے. اب خلقنا اگر دیکھیے کہ ہم نے بنایا ہے انسان کو، ٹھیک ہے، ہم نے کریٹ کیا، تو اس میں ایک جو قرب محسوس ہوتا ہے نا صرف اس چیز میں، ہے نا، کہ یہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. یہ نا اور جگہ بھی کیا ہے، یدیہ، اپنے ہاتھوں سے، الگ الگ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ذکر کیا ہے جب انسان کی خلقت کی بات آتی ہے نا. اس کے بعد پھر کیا بات ہے کہ اور جگہ قرآن شریف میں ایک تو یہاں پہ یہ بات ہوگی خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ بہترین سانچہ، یہ بہترین سانچے میں ڈھالا یا بہترین ساخت سے بنایا. اس کے بعد اور جگہ پہ کیا ہے، خلق الانسان ضعیفا، خلق الانسان عجولا، ٹھیک ہے، ظلوما جہولا. تو یہ ساری چیزیں بھی انسان کے لیے آئی ہیں اور قرآن شریف میں ہی آئی ہیں یہ سب، کہ کیا ہے،
ظلومن جہولا ہے، عجولہ ہے، عجلت والا ہے، ضعیفہ کمزور ہے. تو پھر اب ان کی تطبیق کیسے ہو، یعنی کہ یہ کس طرح سے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے نا. تو یہ جو ہے یہ بتانے کے لیے دیکھیے، ایک تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں پوٹینشیل رکھا ہے، ٹھیک ہے، یعنی فطرتاً جو ہے انسان، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے وہ عالم امر میں جو ایک بات ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، کہ فطرتاً اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین بنایا ہے نا. لیکن پھر کیا ہوا کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے نا، تو پھر جو اس کی خلقت ہوتی ہے، خلقت، ٹھیک، یا جس کو طبیعت کہا جاتا ہے، وہ جو ہے اس میں فساد آتا ہے، یعنی اس میں بگاڑ آنے لگتا ہے، اس میں کرپشن آنے لگتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے پھر یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ نا خلق الانسان ضعیفہ، یا پھر انسان جو ہے وہ عجولہ ہے، عجلت والا ہے، کمزور ہے، ظلومن جہولہ ہے، اور اسی طرح سے یہ کہ جلدی سے مایوس ہونے والا ہے، اسی طرح سے تھوڑی سی چیز ہوتی ہے تو جلدی سے خوش ہو جاتا ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ جو آیات جو ہیں تو ان کی تطبیق جو کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کریں، تو بس وہ یہ ہے کہ فطرتاً تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین بنایا ہے، یعنی پوٹینشیل اس میں بہترین کا ہے، اس کا مقام جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے وہ تو بہترین ہے. پھر وہ اپنی جس کو کہتے ہیں کہ کمیوں کی وجہ سے اور اپنے جو بھی اور وہ چیزیں کرتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر اس کے اندر فساد آنے لگتا ہے، ٹھیک ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو پستی والوں سے بھی زیادہ پست کر دیا، ٹھیک ہے. پھر ہم نے لوٹا دیا، یعنی گرا دیا اس کو نچلوں میں سب سے نچلا، ٹھیک. اور بات وہی ہے جو بار بار آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یہ بات سمجھائیں کہ ایک مقام تو جو بلند ترین مقام، ٹھیک ہے، ایک مقام ہے جو اس کا روحانی وجود ہے، ٹھیک، اور اس کے بعد اس کا حیوانی وجود کے اعتبار سے کیا ہے کہ وہ نچلوں میں سے سب سے نیچے، ٹھیک ہے نا. اور اس میں بات یہ ہے کہ انسان ہوتا ہے اور جانور ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور جو انسان اور جانور اگر دونوں کو لے دیں تو کیا ہے، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جس طرح سے انسان دیکھتا ہے جانور اس طرح سے نہیں دیکھتا ہے نا. تو پھر فرق ہے نا انسان اور جانور میں، ہے نا. تو یہ جو ایک چیز ہے نا کہ انسان کا جو حیوانی وجود کے اعتبار سے کیا ہے کہ وہ نچلوں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. جب وہ پستی میں گرتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے کہ اخلاقی اعتبار سے تو جس کو کہتے ہیں نا کہ اتنا گھٹیا ہو جاتا ہے وہ کہ جانور بھی اتنے جس کو کہتے ہیں کہ اتنے برے نہیں ہوتے ہیں، ہے نا. اب دیکھیے اگر، اور اس کی مثال خیر بہت زیادہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم سب لوگوں کو پتہ ہے نا. تو بات یہی ہے کہ اس کی جو فطرتاً جو اس کی فطرت کا تقاضا ہے وہ کیا ہے، بلندی ہے، ٹھیک. لیکن کیا ہے کہ ایک مثال کے طور پہ کہ کوئی جو ہے کوئی بلند شے ہے، کوئی اونچی، اب اس میں جو ہے وہ کوئی بہت بھاری بوجھ ٹانگ دیا گیا ہے، اس کے ساتھ لگا دیا گیا ہے، تو کیا ہوگا، وہ جو بلندی والی جو چیز ہے وہ اپنے آپ نیچے 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 گرتی جائے گی، ہے نا. اور یہاں تک کہ اگر یہ کہ جو اس کی بلندی تھی، جو اونچائی تھی، وہ وہاں پہ نہیں رہ سکتی، پھر وہ نیچے، اور اس کی پھر کوئی حد نہیں ہوتی، وہ نیچے آتی رہتی ہے نا. اور اسی طرح سے اگر وہ تیر رہی ہے اور اس میں اگر کوئی بوجھ لگا دیا جائے تو کیا ہے کہ وہ غرق ہو جاتی ہے، یعنی ڈوب کے ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک. اب اسی طرح سے جو روح ہے وہ عالم بالا کی چیز ہے، ٹھیک ہے، بلندی والی چیز ہے، اس کا رخ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف، ٹھیک ہے، اور اس کی جو توجہ ہے وہ بھی عالم جو اوپر کا جو عالم ہے اس کی طرف ہے نا. اس کے اندر پوٹینشیل بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں صلاحیتیں رکھی ہیں، وہ سب کچھ رکھا ہے نا. اور وہ اگر صلاحیتیں میکسیمم اس پہ پہنچ جائے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ فرشتوں سے بھی اوپر، ان سے بھی بالا لے جانے والی ہوتی ہے یہ روح، ٹھیک ہے. لیکن اس روح کے ساتھ پھر کیا ہے، ایک بھاری پتھر
لگا ہوا ہے، اور وہ بھاری پتھر کیا ہے؟ جو اس کا حیوانی وجود ہے، اس کی وجہ سے وہ نیچے آتا ہے۔ اب کیا ہے؟ اب وہ ایک ٹینڈنسی ہو گئی اس کی نیچے آنے کی، اب کیا کرنا ہے؟ اب اس کو محنت اور مشقت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ جسمانی مشقت کرے گا، جو ہم لوگوں نے اس سے پہلے ہم لوگوں نے کیا ہے نا، عقبہ والی بات جو ہوئی تھی، ہے نا، سورہ بلد میں اس کی بات ہوئی تھی نا، وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ، یہ ساری بات ہوئی تھی نا۔ تو وہ کیا ہے کہ پھر اس کو محنت کرنی ہے اور مشقت کرنی ہے، اور جیسے پہلے ہم لوگوں نے وہ کیا تھا کہ جو اس کا حیوانی وجود کی جو قبر ہے نا، اس کے اندر سے اس کو وہ روحانی وجود نکالنا ہے، پھاڑ کے نکالنا ہے نا، قد افلح من تزکا، ٹھیک ہے؟ اور وہ بھی ہے نا جو ہم لوگوں نے اس سے پہلے کس میں کیا ہے، وہ بھی ہوا ہے نا، من تزکاہا وقد خواب من دساہا، ہے نا؟ تو یہ بھی تو ہم لوگوں نے اسی میں ہی کیا تھا نا، افلاح۔ تو افلاح کیا تھا کہ کسی چیز کو کھود کے نکالنا، ٹھیک ہے؟ تو وہ روحانی وجود جو ہے نا اس کو کھول کے نکالنا ہے، یعنی حیوانی وجود کو جب پھٹے گا مشقت اور محنت سے، تو پھر وہ روحانی وجود اندر سے نکلے گا، اور پھر ہم بلندی کی طرف جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ جو شروعات ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ سمہ آتا ہے للتراخی، یعنی تراخی کے لیے آتا ہے، ٹھیک؟ یعنی کہ اس سے یہ مطلب ہے کہ ایک گیپ آیا ہے بیچ میں، ٹھیک؟ گیپ کس میں آیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تو بہترین ساخت پہ بنایا، یعنی فطرتاً انسان جو ہے وہ بہترین ساخت پہ ہے۔ جب عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا تھا تو بہترین بنایا تھا، ٹھیک ہے؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو پستی والوں سے بھی زیادہ پست کر دیا۔ یعنی یہ سمہ بیچ میں جو آیا ہے نا، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو ایک بہترین ساخت پہ بنانا اور یہ اسفل سافلین میں جانے کے درمیان میں ایک وقفہ ہے، ٹھیک ہے؟ ایک گیپ ہے، اور یہ جو وقفہ ہے نا، یہ سمہ ہم کو بتاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اللہ کا کرم ہے جو انسان کے اوپر ہوا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے بیچ میں اس سے مطلب جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی، بہترین بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ مہلت دی ہے ہر انسان کو، ٹھیک؟ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کے بعد، اس مہلت کے بعد اگر انسان نہیں سنبھلتا اور اپنی روح کو، وہ جس کو کہتے ہیں کہ اس میں فساد لاتا رہتا ہے، تو پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اسفل السافلین، ٹھیک ہے؟ تو اس کی جو بلند شخصیت جو پہلے وجود میں آئی تھی، ہے نا، اور جو حیوانی وجود ہے، یعنی جو فزیکل جو اینٹیٹی ہے، وہ تو ویسے بھی مطلب ہم لوگ یہ تو پہلے کئی بار پڑھ چکے ہیں، تو ویسے بھی وہ تو بہت بعد میں وجود میں آیا نا، ہے نا؟ تو جو کمیاں جو ہیں وہ اس خلقت یا طبیعت میں آئیں۔ فطرت میں جو ہے وہ بلندی ہے، فطرت میں رفعت ہے، یعنی اوپر کی طرف، رفع جو ہے نا وہ ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم لوگ نے پچھلی صورت میں کیا تھا، رفع جو ہے یعنی کہ بلندی کی طرف جانا، اونچائی، ٹھیک ہے؟ اب کیا ہے؟ اچھا، اس میں کچھ جو مفسرین اکرام ہیں انہوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اسفل سافلین سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ پھر اس کو جیسے عمر کا جو ایک وہ آتا ہے، عمر جب بڑھنے لگتی ہے انسان کی، تو اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پہ زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ قوی اور زیادہ اقوال جو ہیں وہ اس چیز کے ہیں کہ یہ بات جو ہے یہ روحانیت کے سلسلے میں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ فزیکل اینٹیٹیز کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور رددنا، اب ردہ جو ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹانا، ٹھیک ہے؟ اب کیا ہے کہ لوٹانے کے لیے بہت سارے آتے ہیں، اقلبہ اس کا مطلب بھی لوٹانا ہوتا ہے، صرفہ کا مطلب بھی ٹو ٹرن سم تھنگ، ولا اس کا مطلب بھی پلٹ جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح سے ردہ اس کا مطلب بھی، لیکن ردہ جو ہے یہ کون سا پلٹنا ہوتا ہے، لوٹانا ہوتا ہے، وہ جو ایک چیز ہوتی ہے نا ریجیکٹ کرنا، ردہ اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اقلبہ، صرفہ، ولا، لقطہ، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اس کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا،
ٹھیک ہے، لیکن ردہ وہ پلٹنا ہے جو ریجیکشن کی وجہ سے ہو، ٹھیک ہے، یعنی کسی چیز کو ہم لوٹا دیں یا پلٹا دیں اس لیے کہ وہ جس کو کہتے ہیں کہ قابل قبول نہیں تھا، اس کو ردہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب رددنا اس میں بھی کیا ہے کہ ہم نے اس کو کیا، اس لیے کیونکہ کوئی چیز تو تھی ایسی جو قابل قبول نہیں تھی، ہے نا۔ تو بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، بہترین پوٹینشیل رکھا، ہے نا، اور پھر کیا ہوا کہ انسان نے کچھ کیا اس طرح کہ وہ جو ایک مقام جو رتبہ تھا وہ اس نے کھو دیا، اور اس کی وجہ سے اسفلہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے نچلا، سب سے زیادہ نچلا، نیچا، وہ اسفلہ بھی وہی اس میں تفضیل آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو اور سفلا، سین، فا اور لام، ٹھیک ہے، سفلا یا سفلا یا سافلا، یہ اس کے لیے آتا ہے جو کہ نیچا ہو اور ہر اعتبار سے، یعنی سٹیٹس، پوزیشن، ڈگنیٹی، مطلب ہر اعتبار سے، رتبہ، مقام، ہر طرح سے وہ نیچا، جس کو کہتے ہیں نا نیچ، تو وہ ہو۔ اور یہ جو ہے یہ ویسے نہیں ہو رہا ہے، یہ اس کے اندر جو فساد آیا ہے یہ وہ چیز بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہ وہ نہیں بتا رہا ہاں کہ کوئی اچھا ہے کوئی برا ہے، یہ وہ والی چیز نہیں ہے، یہ جو انسان جو جس کو کہتے ہیں نا کہ حیوانی اعتبار سے اور اس سے جو نیچ اور نیچے پہ نیچے ہوتا جا رہا ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے نا۔ تو بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اور جس کو کہتے ہیں مسجود الملائکہ بنایا ہے کہ فرشتوں نے بھی سجدہ کیا۔ اور اگر ویسے دیکھیں تو سورہ بقرہ میں ایک آیت آئی ہے جس میں یہ ہے کیا ہے کہ لکم، کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ انسان کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ سب تمہارے لیے بنائی ہے، ٹھیک ہے، لیکن انسان نے کیا کیا کہ بنائی ساری چیزیں انسان کے لیے، اور انسان خود کیا کر بیٹھا کہ ان کو اپنا الہ ماننے لگا، کوئی سورج کو مانتا ہے، کوئی جانور کو مانتا ہے، کوئی پیڑوں کو مانتا ہے، کوئی کسی چیز کو جس کو کہتے ہیں اپنے سے اوپر رکھتا ہے۔ تو ویسے اگر دیکھیں تو سافلین وہ خود ہی ہو گیا نا کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اس کے لیے، اس کی خدمت کے لیے، کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے، وہ اس کو اپنا الہ بنا بیٹھا۔ تو یہ بھی تو کچھ وہی بات ہوئی نا کہ اسفل سافلین ہونے لگا نا کہ انسان کا رتبہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کیا تھا، لیکن انسان نے اپنے اوپر ان ساری چیزوں کو رکھنے لگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور جو اس کا مطلب یا مراد، یہ الگ الگ وہ ہے کہ اس سے بہت ساری چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ تو ایک تو یہ ہو گیا کہ بھئی انسان اپنے سے اوپر ان چیزوں کو رکھنے لگا، ٹھیک، جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں ان کو، اور ان کو اپنا الہ ماننے لگا، یا پھر سفارشی ہی ماننے لگا تب بھی، ٹھیک۔ اس کے بعد پھر ایک اور جو اس میں ایسپیکٹ آتا ہے وہ کیا ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو جانور سمجھنے لگا، ہے نا۔ اور یہ جو ہے یہ جو نئی ڈسکوریز اور تھیوریز اور وہ اس کے حساب سے، تو پھر کیا ہوا، پھر بات تو وہی ہو گیا کہ انسان اپنے آپ کو ہی اگر جانور سمجھ رہا ہے تو اس نے کیا کیا، اپنی ہی خود تردید کی ہے نا، اپنے آپ کو خود نیچا کیا ہے نا اس نے تو۔ اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسفل سافلین سے مراد جو ہے یہ جہنم ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے تو بنایا انسان کو کس لیے تھا، جنت اس کے لیے بنائی نا، لیکن کیا ہوا کہ اس نے اپنے جو بھی اعمال ہے اور اس سے اس نے اپنے لیے کون سی جگہ مقرر کی، کروائی، جہنم، یعنی کہ نچلوں میں سے نچلا طبقہ، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور جو چیز ہے وہ یہ کہ جو حیوانی وجود، یعنی انسان جو اپنے آپ کو جانور سمجھنے لگا، یا ایک بہرحال جو جسمانی وجود ہے، جو حیوانی وجود ہے، جب وہ انسان کا بڑھ چڑھ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے نا، کہ حیوان جو ہیں وہ جو بھی ہے، ٹھیک ہے، شکار کرتے ہیں، مارتے ہیں، چیر پھاڑ کرتے ہیں، وہ کیوں، اپنی بھوک کے لیے، بھوک نہیں ہوتی ہے تو وہ کسی کو نہیں کرتے، یا پھر اگر ان کو خطرہ محسوس ہو۔ لیکن انسان جب اس درندگی پہ آتا ہے تو یہ نہیں کہ وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے کرتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کو خطرہ ہے وہ اس لیے کرتا ہے، وہ جب وہ اس جس کو کہتے ہیں درندگی پہ آتا ہے تو پھر اس کی کوئی حد اور انتہا نہیں رہتی ہے نا۔ اور اس چیز کی مثال تو ہم سب لوگوں کو پتہ ہے
اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھیں اور عقل سلیم عطا فرمائیں، آمین۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، اب یہ تو ہو گیا کہ اس کو پستی میں وہ کر دیا گیا، ٹھیک ہے نا، اور یہ جو ہے یہ کام انسان نے خود اپنے لیے چنا، اپنے لیے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد پھر بات وہی آ گئی کہ سب ایسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، میجورٹی ہو گئی ہے ایسی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور یہ بالکل واضح ہے، اس میں کوئی اشکال یا کوئی اختلاف اور وہ نہیں ہے، وہ کیا ہے، الا الذین آمنوا، ٹھیک، مگر جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے کام کیے، فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کو نہ ختم ہونے والا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو بات کیا ہے، الا الذین، کہ حرف استثناء الا، یہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ لے آئے کہ سب اس میں شامل نہیں ہیں۔ کون اس میں شامل نہیں ہے؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا، مطلب بہت، جس کو کہتے ہیں نا چھوٹی سی سمپل سی چیز ہے، ایمان اور عمل صالح، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے بہترین، بات یہی ہے کہ یہ جو مشقت ہے یہ جھیلنی پڑے گی، یہ چڑھائی جو ہے یہ چڑھنی پڑے گی، اور یہ جو آتا ہے نا کہ یہ چڑھائی یا تو اس دنیا میں ہی چڑھ لیں، یہ مشقت اور محنت اس دنیا میں ہی رہ کے کر لیں، ٹھیک ہے، اللہ نہ کرے یہاں پہ نہیں تو پھر وہاں پہ یہ کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، ہے نا۔ تو یہ ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں اس پہ وہ کر لیتے ہیں۔ اچھا، جب بات یہ ہو رہی تھی نا کہ جب انسان میں فساد آتا ہے تو اندر سے بھی، یعنی باطنی اور ظاہری دونوں طرح سے، تو باطنی جو فساد آ رہا ہے اس کا جو نسخہ ہے وہ کیا ہے، ایمان۔ ایمان جو ہے وہ کہاں کی چیز ہے، وہ دل کی ہے نا، وہ باہر ظاہر نہیں ہوتی ہے، وہ تو دل میں ہوتا ہے۔ اور عامل الصالحات، یہ جو ہے یہ ظاہری چیز ہے، ٹھیک، کہ جب نیک عمل کرتا ہے انسان تو پھر دکھائی دیتا ہے نا۔ تو ایمان جو ہے وہ باطنی چیز ہو گئی، اور عمل صالح جو ہے وہ ظاہری چیز ہو گئی۔ تو کیا ہے کہ اس طرح سے پھر وہ جو فساد والی جو چیز تھی، باطنی اور ظاہری، وہ دونوں ختم ہو گئی جب ایمان لے آئے اور نیک عمل کیا۔ دونوں چیزیں ساتھ میں بہت ضروری ہیں، ہے نا۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، تو ان کے لیے کیا ہے، کبھی بھی منقطع نہ ہونے والا اجر، ٹھیک، جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ انسان کو جب بھی کوئی کام کرتا ہے وہ، تو اس کو ایک موٹیویشن چاہیے، اس کو ایک انعام چاہیے، ہے نا، یعنی کوئی ریوارڈ ہے یا صبر ہے، ثواب ہے یا اجر کے علاوہ تو انسان کو پھر موٹیویشن رہتا بھی نہیں ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح جب یہ دونوں چیز ہو گئی تو کیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کس کا، کہ اس کے لیے پھر اجر و ثواب ہے اور بے انتہا ہے نا۔ اور وہ کس طرح سے، اب یہ جو الفاظ ہیں ان کو وہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ٹھیک ہے، اس میں کوئی مشکل وہ نہیں ہے۔ فلہم اجر، اجر جو اجر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، غیر ممنون۔ ممنون کیا ہے، ممنون جو ہے وہ کس سے آیا ہے، تو ممنون کا مطلب جو آتا ہے من سے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دو مطلب ہے، ایک تو ہوتا ہے کاٹنا اور ایک ہوتا ہے فیور، عنایت، ٹھیک ہے، عطا جس کو کہا جاتا ہے، عنایت، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم ترجمہ کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ایک دم وہ جس کو کہتے ہیں کہ بالکل پراپر تو وہ نہیں ہوگا، لیکن ایک مفہوم کہ اس سے بتا رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ تو اگر کاٹنے والے مطلب سے اگر دیکھیں تو کیا ہے کہ ان کو وہ اجر ملے گا جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، کبھی کٹے گا نہیں، ٹھیک ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو اگر ویسے دیکھیں تو اتنی پیاری چیز ہے کہ جو ہم عمل کر رہے ہیں اس دنیا میں رہ کے، وہ کیا ہے، وہ تو ٹیمپریری ہے، مطلب وہ ایک محدود عمل ہے نا، کیا کیا، نیکی کی، 1 بار کی، 10 بار کی، 100 بار کی، جو بھی کی، ٹھیک ہے، لیکن اس کا جو اجر ہے، جو اس کا ثواب ہے وہ لامحدود ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ کبھی نہیں ختم ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر مننا سے مراد لیں عطا، فیور جس کو کہا جاتا ہے انگلش میں، تو وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو
یہ عطا کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ لوگوں نے تو اپنا کام کر لیا جب وہ دنیا میں تھے. اب کیا ہے کہ جب وہ جائیں گے تو کیا ہوگا ان کے لیے اجر، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوگی. کوئی چیز اس کے بدلے میں ان لوگوں کو نہیں دینی ہوگی، وہ پھر اللہ تعالیٰ کی عطا ہی عطا ہوگی، ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان لوگوں میں شامل کریں. فما یکذبک بعد بالدین، تو اے انسان پھر کیا چیز تجھ کو بدلے کا منکر بنا رہی ہے. ٹھیک ہے، اب ما یہاں پہ ما مصدریہ بھی ہو سکتا ہے اور ما موصولہ بھی ہو سکتا ہے. یہ پہلے بھی ہم لوگ کر چکے ہیں، ہے نا. تو اس کا کیا دو مطلب نکل سکتے ہیں کہ پھر کون ہے جو پھر آپ کی بات کو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تکذیب کرتا ہے نا، یعنی کہ جزا اور سزا کی تکذیب کرتا ہے. اگر ما جو ہے وہ موصولہ ہے اور اگر ما مصدریہ ہے تو پھر کیا ہے کہ پھر کیا چیز ہے، یا مطلب پھر کیا ہے جو کہ تمہیں یہ جو جزا اور سزا والی جو چیز ہے اس کا منکر بناتی ہے. ٹھیک ہے، بالدین تو ویسے تو جزا سزا ہم لوگ پہلے بھی کر چکے ہیں سورہ ماؤن میں، ہے نا، کافی تفصیل سے یہ بات ہو چکی ہے. لیکن یہاں پہ جو ایک چیز آئی ہے نا وہ یہ ہے کہ دین کو ویسے بھی دیکھیں تو کیا ہے کہ جو اس دنیا میں ہے اور جو اس کے بعد والی زندگی میں. ٹھیک ہے، تو شروع میں بات ہوئی تھی انبیاء علیہ السلام کی، ہے نا. اور انبیاء علیہ یہ جو پیغمبر جو تھے وہ کیا لے کے آئے تھے؟ وہ یہی دین لے کے آئے تھے نا، ہے نا. تو اس دین میں ہی جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں وہ اسی میں ہی آ گئے، ہے نا. یعنی اس دنیا میں رہنے کا نسخہ اور آخرت کی جو کامیابی ہے وہ اسی دنیا میں رہ کے اس دین پہ چل کے ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک. تو اس سے مطلب دو جو مطلب نکلے ہیں تو وہ کیا ہے کہ وہ کون ہے جو کہ تکذیب کر رہا ہے جزا اور سزا کے بارے میں، یعنی اس دین کے بارے میں. اگر دین سے مراد جزا سزا لی جائے اور اگر دین سے مراد دین ہی لیا جائے تو پھر یہ ہے کہ جو یہ لوگ لے کے آئے ہیں، جو پیغمبر لے کے آئے ہیں، تو اس سے پھر کون ہے، یعنی کون احمق ہے جو یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے نا، اور اس کے باوجود جزا سزا کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے، اب اس میں دیکھیے کہ یہاں پہ یعنی جو لوگ ہیں یا جو تکذیب کر رہے ہیں تو انہوں نے تو ان کے سامنے ہیں نا لوگ، یہ سارے جو پیغمبر ہیں ان کی مثال ہے. اور اس کے علاوہ اگر اس وقت کے اعتبار سے دیکھیں تو ہم ایک مثال کے طور پہ ہی بتا رہے ہیں کہ جہاں پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان، حضرت عمر فاروق، حضرت علی رضی اللہ عنہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود، وہیں پہ ابو جہل اور ولید بن مغیرہ اور ابو لہب بھی تو موجود تھے نا، ہے نا، اور لوگ دیکھ رہے تھے. تو بات وہی ہے کہ جب اتنا زیادہ فساد والے لوگ بھی اور جس کو کہتے ہیں کہ پیغمبر اور نبی اور صدیقین اور وہ سارے لوگ جب سامنے ہیں موجود، تو کوئی احمق ہی ہوگا جو اس بات کی تکذیب کرے گا کہ یہ جو نیک کام کر رہے ہیں، جو عمل صالح کر رہے ہیں، اس کا ان کو کوئی اجر نہیں ملے گا، اور یہ جو برا عمل کر رہے ہیں، جو اتنا ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، اس کی سزا ان کو نہیں ملے گی. تو یہ کون ہے جو اس طرح کر سکتا ہے، اور کیوں یہ مطلب کیا چیز ہے جو کہ اس چیز کی تکذیب کروا رہی ہے ان لوگوں سے، ہے نا. الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ سارے حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی کہ اس سے مطلب یہ جو نکل رہا ہے نا، تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جو بھی جس کو کہتے ہیں کہ حاکم ہیں ان میں سب سے بڑا، یعنی حکمت والا، جس کو کہتے ہیں کہ جسٹس والا، یا پھر جس کو کہا جاتا ہے نا، ہاں حکمت ہی ہوگا وہ لفظ، کہ اللہ تعالیٰ تو عدل اور انصاف والے ہیں نا. تو کوئی بھی ہوگا تو یہ کہ یہ لوگ جو کر رہے ہیں، جو ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو اس کی سزا نہیں دیں گے؟ اور یہ جو نیک اعمال کر رہے ہیں کیا ان کو اس کا اجر و ثواب نہیں ملے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ سب سے بڑے حاکم نہیں ہے نا. اب یہ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، تو حکمہ جو ہے
اس سے دو مطلب آتے ہیں. ایک تو ہے حکمہ، جو حکمت جو ہم کہتے ہیں، وزڈم، اور دوسرا جو ہے وہ حکم. اسی ثلاثی مجرد سے حکم یعنی کہ جو بھی ججمنٹ ہے یا جو رولرشپ ہے وہ. ٹھیک ہے، تو اب اس سے پھر 4 ترجمے کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے بہترین حاکم ہے حکمت والوں میں سے. ٹھیک ہے، دوسرا جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بہترین حاکم ہے جتنے بھی حاکم ہیں ان میں سے. ٹھیک ہے، یعنی حکم کرنے والے. پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے حکمت والے ہیں جتنے بھی اور حکمت والے ہیں ان میں سے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ حکمت والے ہیں حکم کرنے والوں میں سے. ٹھیک ہے، یہ کیونکہ حکمت اور حکم یہ 2 اگر ترجمے لیے جائیں تو اس سے اگر ہم پرموٹیشن کمبینیشن کے حساب سے دیکھیں تو 4 ترجمے نکلتے ہیں. ٹھیک، تو بہرحال بات یہی آتی ہے کہ اب اس سے تکذیب کرنے کی اور کوئی وجہ بچی ہی نہیں ہے نا. اور یہ ہے کہ اس صورت میں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بات بتائی ہے وہ یہ ہے بیسیکلی کہ انسان کا جو مقام ہے وہ بہت بلند ہے نا. اور یہ بلند مقام جو ہے انسان کا، یہ وہ اپنے ہاتھوں سے گنوا رہا ہے نا. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو یاد ہے جو سورہ فاتحہ میں ہم نے کیا ہے نا، جو ہماری دعا ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تیری بندگی اور تیری اعانت، مدد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی چاہیے ہے نا. کہ اللہ تعالیٰ کی جو بندگی ہم کر سکیں گے تو وہ بھی اللہ کی ہی مدد سے ہوگی. ٹھیک، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین بنایا تو ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم عزم بھی کر رہے ہیں، ہمارا ارادہ ہے نا، ایاک نعبد. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ہی توفیق اور اعانت سے اللہ تعالیٰ آسانی کریں گے. اللہ تعالیٰ وہ تیسیر کریں گے. ہم لوگوں نے تیسیر کی بات کی ہے نا پہلے، کہ اللہ تعالیٰ جب وہ آسان کریں گے تبھی وہ کام ہو سکتا ہے، اس کے بغیر بندگی کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا ہے نا. تو بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ہم سب امیدوار ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر پوٹینشیل جو میکسیمم جو صلاحیتیں رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے ہم لوگوں کی وہ صلاحیتیں اپنے دین کی خدمت کے لیے عافیت کے ساتھ قبول فرمائیں. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا.